النبیین والی جو آیت قرآن پاک میں آئی ہے نا، یہاں پہ النبیین ہیں تمام نبی، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں۔ یہاں پہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے نبیوں کو بند کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پہ خاتم کا لفظ آیا ہے، اس کے ساتھ النبیین کے الفاظ آئے ہیں۔ او یار وہ تو آٹومیٹکلی بند ہو گئی جیسے۔ ایک منٹ آپ کو موقع دیتا ہوں میں، مجھے آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ النبیین سے مراد، خاتم النبیین سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی جو گزرے ہیں وہ اس سے یہاں مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد بعد میں آنے والے نبی ہیں۔ آپ نے ایک بات بتانی ہے کہ خاتم النبیین والی آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے نبی مراد ہیں یا بعد میں آنے والے مراد ہیں؟ اگر بعد میں آنے والے مراد ہیں تو اس کی دلیل آپ پیش کریں، اگر پہلے والے اس میں شامل نہیں ہیں تو اس کی دلیل پیش کریں۔ جی بھٹ صاحب۔ جی ان میوٹ کریں بھٹ صاحب۔ النبیین کے الفاظ آئے ہیں بھائی، جواب دو اس کا۔ ان میوٹ کریں بھٹ صاحب۔ ڈی پی کے کان ڈی پی پر محمد ابا احد من میوٹ رجالکم کر دیں منٹ میں کلا ہی بول رہا ہوں، پیچھے میوٹ ہو گیا نا۔ جی جی، تمام نبیوں کو خاتم ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ یار علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پہ یا نہیں میں ہو رہا؟ عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی عربی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں عربی کا علم نہیں رکھتا، میں زبان عربی کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا نبی آئے گا وہ پچھلے نبی کی نبوت کو ختم کرتا ہے تو نیا آتا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی۔ سوال کیا ہے بھٹ صاحب، جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، مجھے یہاں پہ الف لام آیا ہے جو جنسی استغراقی ہے، الف لام اس کو جنسی استغراقی مجازی میں کہتے ہیں عرض کیا عربی بھائی زبان جان، میں، میں عربی کو ٹھیک نہیں ہے؟ جانتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر پتہ کر کے آئیں پیارے بھائی، اس طرح بات نہ کیا کریں، پھر علم مولویوں سے حاصل پرچیاں لے کر نہ آئیں میرے پیارے بھائی، آپ خود بھائی قرآن پرچی مجید تو میرے سیکھ پاس لیں۔ کوئی نہیں ہے پھر بھائی، میں ایک تو کیوں منٹ جھوٹ بھٹ بول صاحب، رہا ہے۔ پھر مجھے نا آپ شفقت فرمائیں، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، میوٹ لگا لیں، میں آپ کو اس کا مطلب واضح کر دیتا ہوں، پھر آپ جو کسی عالم دین سے پوچھ کر دوبارہ تشریف لے آئیں۔ میں صرف 2 منٹ آپ کی خدمت میں آپ سے لوں گا، لمبی چوڑی بحث کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے ابا، کسی کے باپ، ولاکن رسول اللہ ہے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تمام نبیوں کی مہر ہیں، تمام نبیوں کی انگوٹھی ہیں۔ اب خاتم کا مطلب عربی زبان میں انگوٹھی بھی ہے، خاتم کا مطلب عربی زبان میں مہر بھی ہے، اور مہر کا جو ترجمہ بزرگوں نے کیا ہے وہ ہے تصدیق والی مہر۔ تو ان معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے کے تمام انبیاء کے لیے مہر ہیں کہ آپ نے ان انبیاء کی سچائی کی تصدیق کر دی ہے۔ اور ایک ہی دنیا میں نبی گزرے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی پوری شان کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قوموں کے انبیاء کی سچائی کی تصدیق کر دی اس آیت میں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قوم میں ہم نے نذیر بھیجا ہے، یعنی رسول بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تصدیق ہے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الہام کے ماتحت آپ سے پہلے تمام انبیاء کی صداقت کی گئی ہے۔ اس آیت میں صرف اسی تصدیق کی بابت بیان ہو رہا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا کیا ہوگا؟ پہلے انبیاء کی تو تصدیق کر دی ہے،
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی انبیاء آ سکتے ہیں جن کی تصدیق ضروری ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ شرط لگا دی ہے کہ تصدیق ضرور ہے بعد میں آنے والے کے لیے، مگر اب اس طرح کا نبی نہیں آ سکتا جس طرح کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے تھے۔ وہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں بعد میں آنے والے انبیاء کو ایک شرط کے ساتھ آنا بیان فرمایا گیا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس طرح کی نبوت نہیں آنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہیں۔ اس کے بعد جو انبیاء آنے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں من یطع اللہ والرسول، کہ اب انعام جو امت محمدیہ میں ملنا ہے، جس کی سورۃ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملنا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ بات میری غلط ہے تو آپ مجھے قرآن مجید سے ثابت کریں کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں، جزاک اللہ۔ اب یہ نیچے بھائی جو بیٹھے ہیں نا، اینو نیم پتہ نہیں کیا نام ہے، طاہر بھائی، ان سے پوچھیں کہ میری یہ ان میوٹ کریں، بار بار بیچ میں بول رہے تھے، اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان میوٹ کریں اور بات کریں۔ ڈی پی پہ کلک کریں، ان میوٹ ہو جائیں گے آپ۔ میوٹ کا آپشن آ رہا ہے نظر آپ کو؟ جی ابو نے پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ اشرف صاحب، یہ جو بھی آپ نے وضاحت کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس میں مائنڈ نہ کریں، حضرت مسیح موعود نے علیہ السلام نے کہیں اس کا حوالہ دیا ہے، یا خاتم النبیین کا جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں 100% حضرت مسیح موعود نے کہیں اپنی کسی کتاب میں اس کا یہ بیان کیا ہے؟ خنزیر کتے دا بچے پہ بس یہی ہے ان کے پاس شیخ صاحب۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں خاتم النبیین کے معنی جو آپ بیان کر رہے ہیں میرے علم میں نہیں آیا، میں نے ان کی کہیں لٹریچر میں اس طرح نہیں پڑھا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہیں، یا تو حضرت صاحب کا کوئی حوالہ، حضرت صاحب کے بے شمار حوالے آپ نے یہ جو دیے، ما کانا محمد نبا احد رجالکم، اس میں بھی حضرت صاحب اپنے اس میں ازالہ وہام میں لکھتے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والے تمام نبیوں کے۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے، بعد دیکھیں لفظ کیا کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے، اور رسول کی حقیقت و ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے۔ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئی نبی کی تفریق میں یہ شرارت ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق۔ بات ذرا مختصر کریں، میں آپ کو ساری وضاحت سارے حوالے سناتا ہوں، میں سناتا ہوں آپ کو، ذرا مختصر کریں۔ ہاں جی، میں حضرت صاحب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، چلیں آپ کہتے ہیں تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں، لیکن میں یہی عرض حضرت کر رہا صاحب نے ہوں، ایک آخری بات آپ سن کا حوالہ دینا لیجیے گا، مجھے۔ ایک آخری بات سن لیجیے گا، حضرت صاحب نے اپنے پورے لٹریچر میں پوری جتنی بھی ان کی 85 کتابیں ہیں یا ان کے جو بھی ملفوظات ہیں یا مکتوبات ہیں جو بھی ہیں، کہیں پہ بھی یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ جب تم میں رسول آویں، یا بنی آدم جب تم میں رسول آویں، حضرت صاحب نے اس کو کہیں بھی بیان نہیں کیا کسی قسم کی کوئی نبوت ثابت کرنے کے لیے کہ بعد میں آتے رہیں گے، یہ بھی پورے لٹریچر میں کہیں موجود نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، مجھ سے میری بات کی بابت پوچھیں آپ۔ کاشف صاحب، میں آپ سے شیخ صاحب کا تھوڑا تعارف کروا دوں آپ کو، پھر آپ نے آسانی ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے یہ لاہوری جماعت سے ہیں۔ جی جی ہاں بالکل۔
میں اب آسانی ہو مائک جائے گی بند آپ سے۔ کریں مجھے، میں تو یہی تو میں تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں جس طرح اس طرح کے علمی دوست آ جاتے ہیں، میرا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تاکہ میں حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے حضور نبوت ثابت کر سکوں، میں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ اب یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں، آخری بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، باقی تو مجھے ان کی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ انشاءاللہ میں ان کو سمجھاؤں گا۔ تو سر بتا دیتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے حضرت مسیح موعود کے الفاظوں میں کہیں دکھا دیں کہ وہ میں خاتم وہی تو دکھانے النبیین لگا کے ہوں آپ کو۔ وہ خاتم جی النبیین کے کیا معنی لیتے تھے جو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ تو میں نے کہیں بھی حضرت مسیح موعود کے لٹریچر میں نہیں پڑھے۔ یہ بات میں آپ نے سن لیں نا میری بات، آپ پلیز سن لیں، خدا کا واسطہ ہے، اب سنیں، اب مجھے سمجھ لگ گئی آپ کی بات کی، مجھے سارا پتا ہے۔ بات یہ ہے، آپ نے ایک اعتراض کیا، اما یات ینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا یہ کام تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ مرزا صاحب نے یہ پیش نہیں کی، آپ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا تھا کہ بھئی قرآن مجید کی اس آیت کا جو آپ نے مطلب کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آ سکتے ہیں، بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، وہ آپ ثابت کرنے کی بجائے الٹا ہم پر سوال داغ دیتے ہیں۔ میں اب آپ کو حضرت مسیح موعود مختصر ترین، کیونکہ جتنا بھی ہم مختصر کریں گے نا یہ اتنا ہی لمبا مضمون ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی کتاب کی، میری پہلے بھی تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے ہم دونوں، آپ کو یاد نہیں، مجھے اب یاد آ گیا ہے۔ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1901 سے پہلے آپ کو جتنے الہامات ہوئے ہیں نبی کے رسول کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامات میں براہین احمدیہ میں جو ہیں وہ الہامات رسول کے اور نبی کے کیے ہیں۔ اس سے مراد آپ محدثیت لیتے رہے، ولایت لیتے رہے، اس کا ثبوت کیا ہے وہ میں چند حوالے آپ کو خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور آپ جو ہے نا، جو کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا الہام تھا، کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیت سے مراد جو ہے آپ محدثیت لیتے رہے، یہ 1901 سے پہلے ہے۔ میں آپ کو اس کے ثبوت میں روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ 23-24 آپ کی خدمت میں چند لائنیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کافی لمبا ہے، برکات و دعا کتاب ہے یہ، میں وہ کتاب پیش کر رہا ہوں جو 1901 سے پہلے لکھی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اب آپ غور کریں، کثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مراد 1901 سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا لیتے رہے ہیں؟ محدثیت۔ 1901 میں اس سے مراد کیا لیا؟ نبوت لیا، ورنہ وہ کثرت مکالمہ مخاطبہ کے نہ آپ پہلے منکر تھے نہ بعد میں منکر ہوئے، اس لحاظ سے صرف ایک آپ نے تبدیلی کی ہے اللہ کے حکم سے، کہ جس چیز کو آپ محدث خیال کر رہے تھے وہی الہی سے اس کو نبی کا نام دیا، اور بعد میں غور کیا تو لغوی طور پر بھی نبی آ گیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانے میں منکرین وحی کو ساکت کر سکے، منکرین وحی کو ساکت کر سکے، اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا۔ محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ مضمون جس کو ہمارے لاہوری جماعت والے سمجھ تو گئے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے نا جو ہے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، یا بہرحال نہیں بھی سمجھ سکے، ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، جو شرف مکالمہ و الہیہ ہے نا، اس سے مراد یہ برکات و دعا کا حوالہ ہے۔ 1901 سے پہلے
جو وہی آپ کہتے تھے منکرین وہی، اس میں آپ نے کہا کہ سلسلہ وہی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ اچھا، اور اس میں کیا بھی کہا؟ اس نے کہا کہ یہ محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہوتے ہیں اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے۔ بعد میں 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ازالہ اوہام وغیرہ لکھنے سے پہلے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آسمان پر جانے کے قائل تھے۔ کیا تھا اس کی بھی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ بھی عقیدہ بعد میں اللہ کی وحی سے تبدیل کیا، اللہ کی وحی سے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 149 میں آپ فرماتے ہیں چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 149، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے سنیں ذرا غور کریں، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی۔ خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کشتی نوح کے صفحہ نمبر 47 میں میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ لکھنا جو الہامی نہ تھا، محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، یعنی قابل سند نہیں، کیونکہ مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں جب تک کہ خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، اپنی کتاب شہادت القرآن میں بھی اس مضمون کو ایک اور رنگ میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا شہادت القرآن، جلد نمبر 6 روحانی خزائن، 1893 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے شہادت القرآن، صفحہ نمبر 355 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی اسی مضمون کو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور جو اس کے لیے باقاعدہ آپ نے خلفاء نبی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ محدثیت سے مراد آپ نے خلفاء نبی مراد لیے ہیں، یعنی کہ کیا الفاظ ہیں جس سے آپ کی سادگی اور عدم بناوٹ پر گواہ ہے یہ چیز۔ آپ فرماتے ہیں کیا وہ کتاب جو ہمیشہ کی سعادتوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ ایسی پست ہمتی کا سبق دیتی ہے کہ کوئی برکت اور خلافت آگے نہیں بلکہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دائمی خلافت کا وعدہ کیا ہے، کہاں؟ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید کی اسی آیت کی بابت فرما رہے ہیں، کیا وہ کتاب جو ہمیشہ کی سعادتوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ ایسی پست ہمتی کا سبق دیتی ہے کہ کوئی برکت اور خلافت آگے نہیں بلکہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ نبی تو اس امت میں آنے کو رہے، اب سنیں ذرا، حالانکہ آپ نبی کو محدثیت ہی قرار دیتے تھے 1901 سے پہلے، مگر یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اگر خلفاء نبی بھی نہ آویں، کیا؟ اب اگر خلفاء نبی بھی نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے۔ اب میرے بھائی بات صرف اتنی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے نبوت کے قائل تھے کہ آپ اس میں جس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا تھا لم یبق من النبوت الا المبشرات، اور آپ
ان مبشرات کو مخاطبہ الہیہ کو آپ جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سے مراد کیا ہے، کیا لیتے رہے؟ محدثیت لیتے رہے. مگر 1901 میں آپ نے صرف یہ کیا کہ جو لفظ مخاطبہ الہیہ سے آپ محدث لیتے تھے اس کو آپ نے تعویل کرنی چھوڑ دی اور اس کا کہا ایک غلطی کا ازالہ کتاب لکھی، اور آخر تک آپ کا وفات تک یہی عقیدہ رہا کہ اس طرح کی نبوت جاری ہے، ورنہ ہر لحاظ سے حضرت خاتم النبیین ہے. چنانچہ حقیقت الوحی جو ہے کتاب، حاشیہ اس کا صفحہ نمبر 28 دیکھ لیں. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی. بس. اور فرمایا غرض میں یہاں پر ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں ہی جو لکھا ہے نا، آپ نے آپ کی جو ہے وہ تمام شان میں بڑھ کر قرار دیا ہے عیسیٰ ابن مریم سے، یعنی کلی فضیلت کا دعویٰ فرمایا ہے کہ میں کلی طور پر فضیلت رکھتا ہوں عیسیٰ ابن مریم سے. اب تمام شان میں بڑھ کر ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک غیر نبی ایک نبی سے کلی فضیلت رکھ سکتا ہے؟ ہو سکتی ہے کسی غیر نبی کو ایک نبی پر کلی فضیلت؟ یہ میرا سوال آپ سے ہوگا. اس کا لازمی بات ہے آپ جواب دیں گے. میں وہ حوالہ آپ کی خدمت میں اور ایک اور بھی حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، 2 حوالے پڑھنے لگا ہوں. آخر میں آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا بھی مجھے جواب دیں. فرماتے ہیں حقیقت الوحی ہے، صفحہ نمبر 406 407 ہے، روحانی خزائن ہے. فرماتے ہیں غرض اس قدر کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں. اب یہ جو کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ ہیں، اس سے مراد آپ 1901 سے پہلے محدثیت قرار دیتے رہے. اب یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. جتنے گزرے ہیں 1400 سال تک، ایک بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ولی اللہ گزرا، ابدال میں سے کوئی نہیں گزرا، امت محمدیہ میں ایک بھی اقطاب میں سے نہیں گزرا جس کو اتنا امور غیبیہ حاصل ہوں اور کثیر وحی الہی حاصل ہو. اب جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق نہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محدث پانے کے لحاظ سے صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام محدث، اگر نبی کی، اگر آپ کی، میں حفیظ صاحب یہ میں آپ کو واضح طور پر بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اگر آپ، یہ ایک لائن ہے صرف، اگر اس میں نبی کی بجائے محدث کا نام یا ولی اللہ کا نام رکھ دیا جائے تو عبارت کیا ہوگی؟ اس کا مجھے جواب دیں. یہ کیا ہے؟ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق نہیں. پیچھے فرما رہے ہیں کہ امت میں ایک بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس کو یہ نبی کا نام دیا گیا ہو، ایک بھی. اگر آپ کے نزدیک نبی کا نام کے لیے بجائے نبی نہیں تھے بلکہ محدث تھے، مجدد تھے، اگر یہاں پہ محدث اور ولی اللہ یا مجدد کے لفظ ڈالے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امت محمدیہ میں ایک بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ محدث نہیں گزرا، ولی اللہ نہیں گزرا، کتب نہیں گزرا، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا جواب آج تک مجھے کسی لاہوری جماعت والے نے آج تک نہیں دیا. بس اس وجہ سے یہ آپ کھول لیں حقیقت الوحی
صفحہ 406 صفحہ 407 میں لکھا ہے، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق نہیں۔ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں ہے جن کو اتنا کثیر نعمت وحی الہی دیا گیا ہو جو مجھے دیا گیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، نبی کا نام ہٹا کر اگر محدث ڈال دیا جائے تو پھر تو بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بھی آپ نے مجھے دینا ہے۔ دو باتیں ہیں جو آپ نے مجھے اس کا جواب لازمی دینا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ایک غیر نبی کو ایک نبی پر کلی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ پہلا سوال، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کلی فضیلت حاصل ہے۔ نمبر ایک، یہ میں آپ کی خدمت میں اس کا ثبوت آپ نے قرآن مجید سے دینا ہے کہ کیا حضرت مسیح کوئی ایسا غیر نبی گزرا ہے دنیا میں جس کو ایک نبی پر کلی فضیلت حاصل ہو؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہی ہے میرا آپ سے کہ نبی کا نام پانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخصوص کیے گئے، ایک بھی نبی نہیں ہے اس امت محمدی۔ اگر نبی کی بجائے محدث ڈال دیا جائے تو پھر تو ایک بھی محدث، ایک بھی صدیق، ایک بھی صالح اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ دو باتوں کا آپ مجھے جواب دیں گے؟ جزاک اللہ۔ تفصیل سے بات کی ہے، میرے لیے بھی وہی بات ہے کہ آپ نے اتنی کچھ باتیں کر دی ہیں کہ مکس کر کے آپ نے یہ بھی مجھے جواب دینا ہے، آپ یہ بھی میرا جواب دیں گے، اب یہ بھی دیں گے، اب وہ کھچڑی سی پک گئی۔ بہرحال آپ نے حقیقت الوحی کے حوالے دیے ہیں اور اس طرح حوالے دیے ہیں، آپ نے وضاحت نہیں کی۔ میں آپ کی بات اگر تھوڑی دیر کو مان لوں کہ جی 1901 سے پہلے حضرت صاحب جو ہے وہ خود کو محدث ہی کہتے رہے اور محدث ہی سمجھتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے درستگی کر دی۔ جب ان کی درستگی ہو گئی تو انہوں نے کیوں نہیں انکار کیا کہ میں پہلے غلط سمجھتا رہا، اب درستگی یہ ہو گئی ہے۔ اور وہ جو آپ ایک غلطی کا ازالہ کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ والی غلطی نہیں کی کہ میں مجدد محدث نہیں تھا، میں تو نبی تھا، مجھے اللہ نے بتا دیا۔ رہی بات آپ کی جو حقیقت الوحی کے آپ نے بار بار حوالے دیے ہیں کہ جی حقیقت الوحی جو ہے وہ غالباً حضرت صاحب کی وفات کے میرا خیال ہے 1 سال پہلے لکھی گئی تھی اور شاید پرنٹ بعد میں جو بھی ہے واٹ ایور 1907 میں غالباً۔ اب آپ مجھے اس کا جواب دیں گے کہ ان حقیقت الوحی کے میں چونکہ ڈکلیئر ہو چکا ہے حضرت صاحب نبی ہیں اور انہوں وہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں، وہ وضاحت بھی جگہ جگہ حقیقت الوحی میں کر چکے ہیں بقول آپ کے کہ وہ نبی ہیں۔ حقیقت الوحی کا صفحہ 193 194 نکالیں، اس میں حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے، ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آتی ہے۔ بعض اکابرین اور محدثین نے اپنے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے۔ میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعویٰ کو 25 برس گزر گئے۔ کب گزرے ہیں؟ 1907 میں۔ 1907 میں۔ اب آپ باتیں کرتے ہیں 1901 سے پہلے کی، 1901 کے بعد کی۔ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعویٰ کو 25 برس گزر گئے اور اب تک زندہ موجود ہوں۔ وہی مسیح موعود جو آخری زمانے کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔ انہیں مجھے جواب دیں، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی حقیقت ایک منٹ ابھی مجھے بات تھوڑی سی مجھے تھوڑی سی کر لینے دیں۔ حقیقت الوحی میں ہی کیا کہہ رہے ہیں صفحہ 390 پہ؟ ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ان کا سراسر اختراع ہے۔ پھر حقیقت الوحی کے 48 میں کہتے ہیں یہ کہنا کہ دعویٰ نبوت کیا ہے کس قدر جہالت اور حماقت اور کس قدر خروج ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا دعویٰ نبوت اور حقیقت الوحی میں انہوں نے ٹھوک بجا کے کیا۔ نہیں دیکھیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے اس میں نا، سوری۔ نہیں مجھے غلطی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا خیال ہے۔ نہ ٹوکیں یار، میاں صاحب درمیان میں نہ بولیں، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ کو کئی دفعہ سمجھایا، آپ درمیان میں بولتے ہیں۔ ہاں دیکھیں بات سنیں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ میں اگر اپنا خیال بیان کروں کہ میرا خیال ہے کہ شاید حضرت مسیح موعود نے ایسا کہا ہوگا یا ایسا کیا ہوگا، وہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ میں اپنا ذاتی خیال بیان کر رہا ہوں۔
ये मैं तहरीर पढ़ रहा हूँ हजरत मसीह मौद की, वो कह रहे हैं कि मैं ही वो एक शख्स हूँ जिसके दावा को 25 बरस गुजर गए। कब कह रहे हैं? 1907 में, क्योंकि मेरे भाई ने अभी एक बात की थी, 1901 के बाद उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो 1901 से पहले की हुई थी। उस वक्त वो मुजद्दद मुहद्दिस खुद को कहते थे, उसके बाद उन्होंने नहीं कहा। 1907 में कह रहे हैं कि मेरे दावा को 25 बरस गुजर गए और अब तक मैं जिंदा मौजूद हूँ, और वो मसीह मौद जो आखिरी जमाने का मुजद्दद है वो मैं ही हूँ। हकीकतुल वही 193 194। मुझे बताएं कि मैं ये, और उसी में यही कह रहे हैं, एक और नादानी है कि जाहिल लोगों को भड़काने के लिए कहते हैं इस शख्स ने नबूवत का दावा किया है। आप लोग भी कहते हैं ना उनका दावा नबूवत है, वो क्या कह रहे हैं कि भड़काने के लिए कहा जाता है दावा नबूवत किया, ये इनका सरासर इफ्तरा है। हकीकतुल वही 390 सफा 390। ये कहना कि नबूवत का दावा किया किस कदर जहालत, किस कदर हमाकत और किस कदर हक से खरूज है। हकीकतुल वही 48। क्या करूं? मैं आप बोल सकता हूँ? जी बोलें, मुझे इनका भी तो जवाब देना। ये आप कह रहे हैं कि ये नहीं है हकीकतुल वही में, या तो आप मुझे कहते हैं ये बातें हकीकतुल वही में नहीं है, या आपने खुद से गढ़ी हैं। जी म्यूट लगाएं, म्यूट लगाएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये होती है कि दो अफराद में जब गुफ्तगू हो रही हो तो बात को दोनों तरफ समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसको ज़िद्द और ना का जरिया नहीं क्या कर लें, 5 मिनट आप ले लें। भाई मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा। जी ठीक है, करें भाई, बात उनको करने दे, मुझे कोई ऐसा नहीं है। मैं सुन रहा हूँ, मैं सीखने आया हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कोई अच्छी बात नहीं है, हम आपको बात करने में मुझे उनसे कुछ, हम हजरत मसीह पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मसीह मौद के मानने वाले हैं, हमें हजरत मसीह मौद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप म्यूट लगाएं, मैं बात आके आपकी खिदमत में अदब से 3-4 मिनट में अर्ज कर दूं। म्यूट लगा लें प्लीज। आपने एक मौकफ रखा है, बिल्कुल हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से लेके आखिर तक नई शरीयत लाने वाली नबूवत से इनकार किया है। बल्कि किस तरह की नबूवत का? जिल्ली बरूजी नबूवत का इकरार किया है। अब बात तो वही आ गई ना। मैं अब लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मैं अब सिर्फ 3 बातें करूंगा और आपसे मैं जवाब मांगूंगा। आपने कहा जी वो जो मुझे नबी करार देता है वो काफिर है, ये है, वो है। बिल्कुल दुरुस्त है। पहले दिन से आपने यही कहा है कि आप उस तरह के नबी नहीं हैं जो कुरान मजीद को मनसूख करने आए हैं, बल्कि आपने अपनी किताबों में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि हजरत की खत्म नबूवत में फर्क तब पड़ता है अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद को माना जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से खत्म नबूवत में फर्क पड़ता है। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरी इस बात का जवाब दें। मैं सिर्फ 3 मिनट आपसे लेता हूं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने, अब आप क्या करते हैं, शर्फ मुकालबा व मुखातबा इलाहिया यानी कसरत के साथ अल्लाह ताला का वही करना, इल्हाम करने से मुराद 1901 से पहले आप उससे मुराद मुहद्दिसियत लेते रहे। 1901 में गलती का इजाला लिख दिया कि नबी के, आपने क्या फरमाया गलती का इजाला में? नबी के हकीकी मानों पर गौर नहीं की गई। नबी का मतलब ही कसरत मुकालमा व मुखातबा है। आपने इस गलती का इजहार किया कहां? एक गलती का इजाला में। वरना रूहानी खजाइन बरकातो दुआ सफा नंबर 23-24 में मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपको ताकि समझ आ जाए। उस तरह का नबी होने से आपने शर्फ मुकालमा के लिहाज से नबी होने से बराहीन अहमदिया से लेके वफात तक इनकार नहीं किया, लेकिन 1901 तक को शर्फ मुकालमा मुखातबा से आप क्या लेते रहे? मुहद्दिसियत। 1901 में उसको गलती का आपने तस्लीम किया और उसका इजाला किया कि नहीं मैं ये समझता था। क्या फरमाते हैं? इस्लाम के जिंदा होने का सबूत और नबूवत की यकीनी हकीकत जो हमेशा हर एक जमाने में मुनकरीन वही को साकित कर सके, इसी हालत में कायम रह सकती है कि सिलसिला वही बरंग के मुहद्दिसियत हमेशा के लिए जारी रहे। और उसने ऐसा ही किया। मुहद्दिस वो लोग हैं जो शर्फ मुकालमा इलाही से मुशर्रफ होते हैं। अब बरकातो दुआ में आप ये मजमून बयान कर रहे हैं, एक गलती का इजाला में इसी गलती का इजाला किया है कि शर्फ मुकालमा इलाहिया जो है वो मुहद्दिस नहीं बल्कि नबी को होता है। नबी को ही शर्फ मुकालमा व मुखातबा होता है।
इसका जवाब आपने दिया ही नहीं। हकीकतुल वही का मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी, मैंने आपसे जवाब मांगा था, और अहमदियों को भी मैं ये कहता हूं, ये नोट कर लें एक लाइन अपने पास, जो भी आए उससे इसका सवाल का जवाब लें लाहौरी से, कभी क़यामत तक नहीं देगा। वो क्या है? बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया और दूसरे तमाम लोग इसके मुस्तहिक नहीं, कि उम्मत मोहम्मदिया में जितने भी औलिया गुजरे हैं, अबदाल गुजरे हैं, अख्ताब गुजरे हैं, किसी एक को भी क्या फरमाते हैं, सुन लें, गरज इस हिस्सा कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया में इस उम्मत में से मैं ही एक फर्द मखसूस हूं, और जिस कदर मुझसे पहले औलिया और अबदाल और अख्ताब उम्मत में से गुजर चुके हैं, उनको ये हिस्सा कसीर इस नेमत का नहीं दिया गया। बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया और दूसरे तमाम लोग उसके मुस्तहिक नहीं। लाहौरी कहते हैं कि इसका मतलब नबी जहां कहा गया है उससे मुराद विलायत है या मुहद्दसियत है। आप मुझे ये बताएं, सिर्फ एक लाइन है, बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया। यहां पे नबी का लफ्ज काट कर अगर आप मुहद्दस रखें या वलीउल्लाह रखें या कुतुब रखें, तो एक भी उम्मत मोहम्मदिया में कोई वलीउल्लाह, कुतुब, को मुहद्दस पैदा नहीं हुआ, सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसका आप मुझे जवाब दें। दूसरा मेरा चैलेंज ये था कि क्या एक गैर नबी को एक नबी पर कुल्ली फजीलत हासिल हो सकती है? हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हकीकतुल वही में फरमाते हैं कि ये जो मसीह मोहम्मदी है ना, ये मसीह मूसवी पर इसको कुल्ली फजीलत हासिल है। मसीह मोहम्मदी को मसीह मूसवी पर कुल्ली फजीलत हासिल है। क्या एक गैर नबी को एक नबी पर कुल्ली फजीलत हासिल हो सकती है? इसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, और मेरी उस दूसरी बात का भी जवाब नहीं दिया, मेरी तीसरी बात का भी जवाब नहीं दिया। इस तरह नहीं मसले हल होते। ईमानदारी से, नेकनियती से बात को समझने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल है वो तो चले गए हैं। चलें, ठीक है ताहिर भाई, बात लगे बहुत जी, बाकी दोस्त आए उनसे बात जी भाई